جی ہاں، خیریت ہے۔ احسان قاسمی کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ آج کے حالات پر ایک طنز بھی ہے اور مزاح بھی۔ دو دروازوں والا ایک کمرہ، بغلی دروازہ گلی میں کھلتا ہے اور سامنے کا دروازہ باہر برآمدے کی جانب، جس میں حکیم صاحب کی مکتب ہے۔ کمرہ کے اندر بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں، عمر تقریباً 40 سال، بال ادپکے، چہرے پر افلاس اور مسلسل فاقہ کشی کے واضح نشانات۔ ساڑی میلی اور پھٹی ہوئی، کمرہ میں سوائے ایک ٹاٹ بچھی چوکی اور 2 منڈوں کے کوئی فرنیچر نہیں۔ بیگم صاحبہ اس وقت ایک منڈے پر بیٹھی کمزور نظر گڑائے ایک پھٹی ساڑی مرمت کرنے میں مصروف ہے۔ بغلی دروازے کی زنجیر زور زور سے بجتی ہے اور حکیم صاحب کی گھبرائی سی پہ در پہ آوازیں گونجتی ہیں۔ حکیم صاحب، بیگم بیگم دروازہ کھولو۔ بیگم صاحبہ لپک کر دروازہ کھولتی ہیں اور حکیم صاحب ہڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب کی عمر تقریباً 55 سال، صاف رنگ، لاغر جسم، خمیدہ کمر، چہرے پر چھوٹی سی داڑھی، پیجامہ کرتا میں ملبوس۔ حکیم صاحب، بیگم بیگم دروازہ بند کرو فوراً اور جلدی سے چھپ جاؤ۔ بیگم صاحبہ دروازہ لگا کر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، یا اللہ کیا ہو گیا، فساد؟ حکیم صاحب، نہیں نہیں۔ بیگم صاحبہ، ڈاکہ؟ نہیں نہیں، ارے چھپ جاؤ جلدی کسی کونے میں۔ بیگم صاحبہ، یا اللہ کچھ تو کہیے، دیکھیے مجھ پر کہیں خفقان کا حملہ نہ ہو جائے۔ چھاتی تھام لیتی ہیں۔ حکیم صاحب، ارے بیگم سب چوپٹ ہو گیا، قہر خدا کا، اسماعیل بھائی نے بازار میں مجھ سے خیریت دریافت کی اور میں نے کہہ دیا کہ سب خیریت ہے۔ بیگم صاحبہ سن کر سن رہ جاتی ہیں۔ حکیم صاحب، کیا کروں، چھپنے کی جگہ بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ سینہ کوڑتی ہوئی، مولا کیا ہو گیا، ہائے کتنی بار سمجھایا کہ بازار نہ جایا کریں، میری سنتا کون ہے؟ اور میں ناس پیٹی نگوڑ ماری، میں نے جانے ہی کیوں دیا تھا۔ باہر برآمدے کے دروازے کی زنجیر زور سے بجتی ہے، دونوں ایک خاموش ہو کر گھبرا کے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے ہیں۔ باہر کی آواز، حکیم صاحب، ارے دروازہ کھولے بھائی، میں ہوں جنادر پرساد، آپ کا پڑوسی۔ حکیم صاحب سرگوشی میں، یہ کون بزرگ آ رہے ہیں؟ بیگم صاحبہ جلے کٹے انداز میں، ارے وہی 2 کوٹھیوں 3 کاروں والے پڑوسی جن کی بیوی کار میں بیٹھ کر مردوں کے ساتھ سراسر سگریٹ کھینچتی ہے۔ حکیم صاحب کچھ نہ سمجھتے ہوئے دھیرے دھیرے سامنے کے دروازے سے برآمدے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ چلتا ہے۔ باہر برآمدہ سجا ہوا دواخانہ، چوکی جس پر غلیظ چاندنی بچھی ہوئی ہے اور ایک عدد مسند، 2 کھٹال جن میں دوائیں سجی ہیں، کچھ بوتلیں، کچھ پیٹنٹ ادویات کے ڈبے جو خالی ہیں اور خانہ پوری کے لیے لگائے گئے ہیں، 2-3 خستہ حال کرسیاں، ساری چیزوں پر گرد کی تہ جمی ہوئی۔ برآمدے میں باہر سے لگائے گئے موڑدار دروازوں کے پٹ پوری طرح کھل جاتے ہیں۔ باہر بورڈ لگا ہے، حکیم نبن خان کا خاندانی دواخانہ، نئے پرانے امراض کے ماہر۔ تھلتھلے جسم اور مکروہ صورت ایک آدمی ایک اپ ٹو ڈیٹ نوجوان کے ساتھ لے کر مکتب میں داخل ہوتا ہے۔ جنادر پرساد، آداب عرض ہے حکیم صاحب۔ حکیم صاحب، آداب عرض ہے، تشریف رکھیے، تم بھی بیٹھ جاؤ، میرے لائق کوئی خدمت؟ جنادر پرساد بے ڈھنگے پن سے ہنستے ہوئے، اجی کیا خدمت کرو گے، آپ تو بزرگ آدمی ہو، بس ذرا آشیرواد لینے آ گئے۔ حکیم صاحب مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں مریضوں والا رجسٹر بے مقصد الٹتے پلٹتے ہوئے، پھر بھی جنادر پرساد، اب میں کیا کہوں، اجی یہ جو میرا لڑکا ہے نا، 7 سال فیل ہوا ہے، اب ٹھیکیداری کرنا چاہتا ہے۔ حکیم صاحب، لیکن میں؟ جنادر پرساد، اجی آپ تو سب کچھ کر سکتے ہو جی، بس ذرا لاگ بھڑا دو اس کا منسٹر صاحب سے۔ منسٹر؟ کون منسٹر؟ اجی وہی جن سے آپ کی رشتہ داری ہے۔ میری رشتہ داری منسٹر سے؟ گنگوا تیلی، راجہ بھوج؟ جنادر پرساد، دیکھو جی حکیم صاحب، جو نظر آنا چاہو مل جاؤ گا۔ حکیم صاحب چڑھ کر، آپ روز نہار منہ 2 تولا مغز بادام شہد ملا کر کھایا کریں، یہ الٹی سیدھی باتیں بند ہو جائیں گی۔ جنادر پرساد، لیکن آپ نے ہی تو بولا نا بازار میں کہ آپ خیریت سے ہو۔ حکیم صاحب گھبرا کر، وہ تو میں نے یوں ہی بگڑ کر، یوں ہی کیا، منسٹر سے رشتہ داری نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو، اتنی عمر ہو گئی، شرم نہیں آتی؟ حکیم صاحب دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 2 شخص آتے ہیں، ایک کے چہرے پر آفیسرانہ شان اور دوسرا چپراسی کی وردی میں ہے۔ حکیم صاحب، آئیے جناب، تشریف رکھیے، آپ کی تکلیف؟ آفیسر، جی میں خود آپ کو تکلیف دینے آیا ہوں، ذرا آپ اپنی آمدنی کا رجسٹر دکھائیے۔ حکیم صاحب چونک کر، آمدنی کا رجسٹر؟ جناب کی تعریف۔ آفیسر، میں انکم ٹیکس آفیسر ہوں، ذرا جلدی کیجیے۔ حکیم صاحب تھوک نکلتے ہوئے، انکم ٹیکس؟ مجھ غریب کے یہاں؟ یہ لیجیے رجسٹر۔ آفیسر رجسٹر دیکھتے ہوئے، 1 جنوری 37 روپے، 2 جنوری
50 रुपये, 3 जनवरी 0, 4 जनवरी बिगड़ कर, वो कहाँ है असली वाला रजिस्टर? हकीम साहब परेशान होकर, असली कसम ले लीजिए जनाब, बिल्कुल असली है। ऑफिसर आंखें निकाल कर, इसमें तो सिर्फ खांसी सर्दी वालों की कैफियत लिखी है, और जो सुबह शाम ₹1-2 का जोशौंदा ले जाते हैं वो स्पेशल मरीज़ों की फहरिस्त कहाँ है, जो आपसे खुफिया मुलाकातें करते हैं, ताकत की दवाएं ले जाते हैं और एक एक खुराक के हज़ारों रुपए दे जाते हैं? हकीम साहब, जी। ऑफिसर, मैं खूब समझता हूँ आजकल के हकीमों को, सब 420 हैं, देखने में मिस्किन सूरत और लाखों रुपए का काला धन छुपाए बैठे हैं। हकीम साहब, अजी आप सुनिए तो हुजूर, कसम ले लीजिए जो कभी ताकत की दवा बेची हो, ऐसी कोई दवा होती तो अब तक मैं खुद 1.5 दर्जन बच्चों मान अंदर से खांसने की आवाज़ आती है। हकीम साहब चुप हो जाते हैं। ऑफिसर गर्म होकर, कसम वसम खाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी तरह से बात कीजिए। बाहर चला जाता है। हकीम साहब आंखें फाड़ के चपरासी की तरफ देखने लगता है। चपरासी, हमारे साहब बहुत सख्त हैं, किसी को माफ़ नहीं करते। अभी हाल ही में गली आसिम जान में आप जैसे ही हकीम साहब को पकड़ा है, जो रात भर ताकत की दवाइयाँ बेचा करते थे और लाखों का टैक्स मारे बैठे थे। हकीम साहब जिद चौंका, अरे भाई कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ जोशौंदा बेचा करता हूँ, बाकी सब मरीज़ तो अंग्रेज़ी दवाखानों में। चपरासी, आपकी खातिर में 50,000 में बात करवा देता हूँ, दे दिलाकर मामला रफा दफा कीजिए। हकीम साहब, 50,000? अरे इतने रुपए तो मेरे बाबा ने भी नहीं देखा। चपरासी, हैं 50,000 नहीं है आपके पास? तो फिर आप खैरियत से कैसे हैं? हकीम साहब मसनद पर मुक्का मारते हुए, नहीं है, जाइए आप कीजिए जो कर सकते हैं। चपरासी उठते हुए, तो फिर नोटिस का इंतज़ार कीजिए। चला जाता है। हकीम साहब बाल नोचते हुए, 50,000। बाहर सड़क पर जीप रुकने की आवाज़। एक शख्स ऑफिसराना रौनक के साथ चंद बावर्ची मुसल्लह नौजवानों का हमरा मतब में दाखिल होता है। शख्स बिला इजाज़त कुर्सी पर बैठते हुए, हकीम साहब चौंक कर होश में आते हैं, भौंचके रह जाते हैं। शख्स जो एक ऑफिसर लग रहा था, मैं आपसे पूछने आया हूँ, हकीम सईद साहब की कैसे रिश्तेदारी है? हकीम साहब, हकीम सईद? हकीम कौन हकीम सईद? ऑफिसर, हाजी हकीम सईद, मोहल्ला सराय, शहर मेरठ, साबिक पेशा तंबाकू फरोशी, हाल पेशा तबाबत और स्मगलिंग, जिनके गुसलखाने की दीवार से पिछले दिनों संदूक में बंद एक सड़ी लाश बरामद हुई। हकीम साहब हकलाता, लाश? ऑफिसर, जी हाँ लाश, और हकीम साहब के पास 35 करोड़ की जायदाद है जो स्मगलिंग के ज़रिए जमा की गई। हकीम साहब, लेकिन मेरा उनसे क्या रिश्ता? वही जो एक हकीम का दूसरा हकीम से होता है, एक स्मगलर का दूसरे स्मगलर से होता है। हकीम साहब, देखिए जनाब, आप खामोखा। ऑफिसर गर्म होकर, खामोखा क्या आप खैरियत से नहीं हैं? जज जी, मगर आप ऐसे नहीं मानेंगे, हमें उंगलियां टेढ़ी करना भी आता। घर की तलाशी का वारंट लेकर हम बहुत जल्द आ रहे हैं। ऑफिसर, और फिर सभी एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। हकीम साहब उठकर बदहवास से घर के अंदर भागने की कोशिश करते हैं। बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ आती है। नौवारिद, हकीम साहब झुंझला कर, कहिए आपको क्या तकलीफ़ है? बेटी की पैरवी करनी है, आमदनी का रजिस्टर देखना है, या स्मगलिंग की घड़ियाँ और अफीम बरामद करनी है? नौवारिद घबरा कर, जी नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि आपका शक्कर। हकीम साहब दोबारा संभल कर बैठते हुए, शक्कर? अरे साहब, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ख़ानदानी हकीम है, मजाक नहीं। ऐसे मायूस मरीज़ों का इलाज किया है कि क्या बताएं। कितने दिनों से है ये तकलीफ़? जी मुझे नहीं, ओह तो किसी दोस्त को होगी या रिश्तेदार को। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, सिर्फ 40 दिनों में खातिर खा फाका ना हुआ तो मेरा नाम भी हकीम नब्बन खान नहीं, समझे? नौवारी संभल कर, वो तो समझ गया, मगर मैं सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ और आपसे ये पूछने आया हूँ कि कितने बोरे शक्कर आपने घर में छुपा रखा है? हकीम साहब, जी बोरे? जी हाँ बोरे शक्कर के, काला बाजारी के। तौबा क्या मनहूस दिन है, अब मैं चोर बाजारी भी करने लगा, कहर खुदा का। अरे मोहल्ले वालों, सुनो, ये फर्जंद हमारे यहाँ से काला बाजारी का शक्कर बरामद करने आए हैं। अरे मुझे तो शक्कर के नाम से ही पेशाब में शक्कर आने लगती है। 6 साल से मैंने शक्कर की सूरत नहीं देखी, और ये फर्जंद? इंस्पेक्टर, अच्छा तो मैं ही कहता फिरता हूँ कि मैं खैरियत से हूँ। खैरियत है? हकीम साहब, निकल जाओ, तूफान हो जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर घबरा कर भाग खड़ा होता है। हकीम साहब सामने जमा होने वाली भीड़ से, जाइए साहब जाइए। अच्छा तमाशा लगा रखा है। औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ते हैं और मसनद में मुंह छिपाकर कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। बेगम साहबा पर्दे की ओर से, हकीम साहब, हकीम साहब, जी अंदर आइए ना। मान किसी शख्स को आता देख कर मुँह छुपा लेती हैं। आने वाला लहीम शहीम शख्स से चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और बुशरे से अय्यारी और सख्त गिरी झलकती है। हाथ में रूल लिए पुलिस की वर्दी में मलबूस थानेदार
थानेदार حکیم صاحب جی حکیم صاحب کرسی پہ بیٹھ کر رول بجاتا ہے. حکیم صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں. تھانیدار کو دیکھ کر گگی بن جاتی ہے. حکیم صاحب آدھا ورز ہے آدھا ورز ہے. تھانیدار رول کو حکیم صاحب کی آنکھوں کے سامنے لے جاتے ہوئے کیوں حکیم صاحب آج کل کون سا دھندا جما رکھا ہے؟ حکیم صاحب جی. تھانیدار ایکٹیو ہے سنا ہے آج کل بڑی شان سے بازار میں خیریت کا اعلان کیا جاتا ہے. حکیم صاحب جی وہ تو اس لیے کہہ دیا تھا کیونکہ ہفتے بھر سے مرغی کا دورہ نہیں پڑا ہے. تھانیدار نہیں پڑا ہے تو اب پڑ جائے گا. صاف صاف بتلائیے کہ آپ خیریت سے کیوں ہیں؟ چوروں ڈاکوؤں کی سرپرستی شروع کی ہے یا اسمگلنگ کا دھندا جمایا ہے یا سیمنٹ بلیک کرنے لگے ہیں یا ملاوٹ شروع کی ہے یا نقلی دواؤں کا بیوپار یا دلالی کا دھندا یا ٹھگی؟ حکیم صاحب بال اور کپڑے نوچتے ہوئے میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں. تھانیدار حکیم صاحب کے قریب رول کو چوکی پر زور زور سے مارتے ہوئے گرجتے ہوئے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں اور کس طرح خیریت سے ہیں. اور آپ سیدھے سیدھے بتاتے ہیں یا ہاتھ کڑی لگا کر دھکے دلواتا ہوا لے چلو؟ حکیم صاحب پینترا بدل کر اچانک ہنستے ہوئے ارے جناب وہ تو جی میں اس لیے کہہ دیا تھا کہ پرسوں ہی ہمارے ساڑھو بھائی ہوم منسٹر بنے ہیں. تھانیدار سراسیما ہو کر آپ کے ساڑھو داؤد خان صاحب ہوم منسٹر؟ خوش ہو کر جی ہاں بالکل بالکل اپنے منجلے یعنی مجھ سے چھوٹے. تھانیدار حکیم صاحب دیکھیے جناب معاف کیجیے گا اگر ناچیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. میں تو آپ کے لڑکے کے جیسا ہوں. جی ہاں بالکل لڑکے کی طرح. حکیم صاحب اجی اور کیا بالکل لڑکے کی طرح. تھانیدار تو حضور ذرا میری ان سے ایک سفارش کروا دیجیے کہ میرا تبادلہ کسی اچھی جگہ کرا دیں. یہاں تو بالکل آمدنی نہیں ہے ایک کوڑی کی نہیں. حکیم صاحب ہنستے ہوئے اما تم بالکل فکر مت کیا کرو ضرور کہہ دوں گا اور وہ میری بات ٹالیں گے بھلا. تھانیدار اچھا تو میں چلتا ہوں آدھا ورز ہے. تھانیدار کی پیٹھ موڑتے ہی لپک کے گھر کے اندر گھس جاتے ہیں. منظر بدلتا ہے. حکیم صاحب اندر کمرے میں چوکی پر لیٹے ہیں اور بیگم بیٹھی سر میں تیل لگ کا مالش کر رہی ہیں. بیگم صاحبہ یا اللہ کیسا منحوس دین ہے جان پر بن آئی ہے. مریض تو سارے مر گئے اور یہ موئے مردار. بیگم صاحبہ اور وہ موا ایک ساز انسپکٹر کیسے بتیا رہا تھا جیسے ہم لوگ چور ڈاکو قاتل ہوں. میں رہتی آپ کی جگہ تو لپک کر ٹیٹوا دبا دیتی جو ہوتا بعد میں دیکھا جاتا. حکیم صاحب کراتے ہوئے ارے بیگم اب کچھ دیر چپ بھی رہو یہاں سر درد سے پھٹا جا رہا سارا مغز تو یہ منحوس چاٹ گئے. خیر خدا کا اب تم رہی صحیح کسر نکالنے بیٹھی ہو؟ بیگم صاحبہ رونی آواز میں ہاں میں کسر نکالنے بیٹھی ہوں. اور وہ جو دروازے پر آ کر بے عزت کر گئے آنکھیں دکھا گئے ان کے سامنے بھیگی بلی بنے رہے. حکیم صاحب بلی اور میں ارے دیکھا نہیں کس طرح اس سپلائی انسپیکٹر کو ڈانٹ کر نکالا ہے اور تھانیدار کو کیسا بیوقوف بنایا ہے. افسوس کی یہ ترکیب پہلے دماغ میں نہ آئی ورنہ سب میری خوشامد کرتے نظر آتے. دفتن باہر سے کسی کی آواز آتی ہے حکیم صاحب. بیگم صاحب آپ کون آ گیا کمبخت. حکیم صاحب اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر چلے جاتے ہیں. واپسی پہ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہے. بیگم صاحب ارے یہ کون دے گیا؟ ضرور شاہلہ آپا کی لڑکی کی شادی کا دعوت نامہ ہوگا. حکیم صاحب مضمون دیکھتے ہوئے دعوت نامہ؟ ارے بیگم میں لٹ گیا برباد ہو گیا. دعوت نہیں بیگم یہ شامت نامہ آ گیا. خیر خدا کا 2.5 لاکھ روپے کی نوٹس انکم ٹیکس والوں کی طرف سے جمع نہیں کرنے پر کرکی ضبطی جیل. دوڑتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں. واپسی میں دواخانہ کا بورڈ ہاتھوں میں ہے. حکیم صاحب بیگم رنگ کہاں ہے برش کہاں ہے نکالو جلدی جلدی. منظر بدلتا ہے. حکیم صاحب دواخانہ کے باہر بورڈ لٹکا رہے ہیں. بورڈ پر تحریر ہے میں خیریت سے نہیں ہوں. حکیم نبن خان. ایک بڑی وین کے رکنے کی آواز. کئی اشخاص دواخانے میں داخل ہوتے ہیں. ایک صاحب یہ بورڈ آپ نے لٹکایا ہے؟ حکیم صاحب اور نہیں تو کیا آپ نے؟ صاحب یعنی آج کل آپ خیریت سے نہیں ہیں؟ حکیم صاحب جی ہاں بے شک بالکل خیریت سے نہیں ہوں. اور آج کل کیا کبھی نہیں رہا. میرے باپ دادا 14 پشتوں میں سے کسی نے خیریت کا منہ نہیں دیکھا. صاحب لیکن آج ہی صبح آپ نے بازار میں اپنی خیریت کا اعلان کیا ہے. حکیم صاحب جی مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا. صاحب یعنی آپ کو اقرار ہے کہ آپ نے کہا تھا یعنی خواہ مخواہ بازار میں افواہ پھیلانے کی کوشش. حکیم صاحب جھنلا کر ہاں کی ہے تو پھر. حکیم صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں محکمہ انسداد افواہ کا افسر ہوں اور آپ کو بازار میں افواہ پھیلانے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں. حکیم صاحب جی میں صاحب آپ کو جو کچھ صفائی دینی ہوگی عدالت میں دے لیجیے گا. ایک آدمی کو اشارہ کرتا ہے یہ بورڈ اتار لو یہی ان کے جرم کا ثبوت ہے. 2 اشخاص حکیم صاحب کو دونوں جانب سے تھامے کشا لیے جاتے ہیں. پردے کے پیچھے بیگم صاحبہ کی ہائے اللہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گرنے کی آواز آتی ہے. وان اسٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی مائک پر اعلان کیا جاتا ہے افواہوں سے بچیے
افواہ پھیلانے والے دیش کے دشمن ہیں، پردہ گرتا ہے۔